الحمدللہ آج ہم نے 17 پارے مکمل کر لی ہیں، اور آج ہم موسیٰ علیہ السلام کی ایک خاص دعا کے بارے میں بات کریں گے کہ جو انہوں نے تب مانگی جب اللہ نے ان کو فرعون کو تبلیغ کرنے کا حکم کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو دعا ہے، دعا کا مقصد تب پتہ چلتا ہے جب دعا کب مانگی گئی ہو، کس وقت کس نے مانگی ہو، تب انسان دل سے دعا مانگتا ہے اور یقین سے دعا مانگتا ہے۔ تو یہ جو دعا ہے، یہ دعا بہت مشہور دعا ہے، ہم سنتے ہیں کہ لیکن ہمیں اس دعا کے اصل مقصد کا نہیں پتا کہ یہ کب اور کیوں مانگی گئی۔ ربی شرح لی صدری، میں بات کر رہا ہوں، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعا سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے الفاظ نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دعا سکھائی۔ کب سکھائی؟ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے۔ مدین سے واپس جب وہ آ رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، تو اس وقت راستے میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، جب پہلی دفعہ ہم کلام، اور تب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دعا سکھائی، اور دعا کے جو مطلب ہے وہ بہت خوبصورت مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پہلے بات کریں گے کہ ان کے لیے یہ دعا کا کیا مقصد تھا اور کیا مقام تھا، پھر اس کے بعد ہماری زندگیوں میں اس دعا کا کیا مطلب ہے اور کیا مقصد ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون جو ہے وہ بہت کھلا سرکش ہو گیا، فرعون جو ہے اذهب الى فرعون انه طغى، قرآن کے الفاظ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم جاؤ اور اس کے ساتھ اس کے پاس جا کر تبلیغ کرو، اس کو میرا بتاؤ کہ اللہ ایک ہے اور توحید کا بتاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پہلے ہی قتل کر کے بھاگے ہوئے تھے، وہ پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے دوبارہ واپس جانا اور فرعون کے محل میں جانا اور فرعون کے محل میں جا کے فرعون کو دوبارہ تبلیغ کرنا، یہ بہت بڑا کام تھا۔ آج ہم اگر اپنے ملک کے صدر تو دور کی بات، اگر کسی وزیر کو، عام کسی حکومت کے عہدیدار کو کوئی بات کہیں تو اس کے بعد ہم اسی کے گھر جانا ہو تو ہمارے لیے کیسا ہوگا؟ یہ بہت مشکل ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ کام سونپا تو ساتھ ہی یہ دعا بھی بتائی۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہمارے لیے کوئی کام ہمیں ملے یا ہمارے پر کوئی مشکل آئے تو دعا اس وقت ہم فوراً مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اس معاملے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیوں اپنے بندے کو یہ دعا سکھائی؟ صرف اس لیے کہ وہ فرعون کا مقابلہ کر سکے، فرعون کو جا کر بات کر سکے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ قال ربی شرح لی صدری، یہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی اور کہا کہ میرے رب میرا سینہ کھول دے۔ سینہ کھولنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ جب فرعون کے پاس جاؤں تو میں صحیح طریقے سے بات کر سکوں، میں وہ باتیں کر سکوں جو بات کرنے والی ہے۔ ویسر لی امری، اور میرا یہ کام آسان ہو جائے۔ کام کون سا آسان ہو جائے؟ فرعون کے پاس جا رہا ہوں، حامان کے پاس جا رہا ہوں، اور حامان جو فرسٹ منسٹر تھا، قارون کے پاس، ان سب کے پاس جا رہا ہوں جو بہت بڑے بڑے عہدیدار ہیں، ان کے پاس جانا، اور پھر جادوگروں کے پاس جانا۔ یفقہوا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اور یہ بات اس لیے کہی کہ زبان کی گرہ کھول دے۔ اور زبان کی گرہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو بچپن میں ان کی زبان پر رکھا تھا تو وہ ان کی زبان کی لکنت جو تھی، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے تاکہ میں صحیح طریقے سے بات کر سکوں، بات کرتے ہوئے میں اڑوں نہ، اور اینڈ پکا یفقہوا قولی، کہ میری بات کی سمجھ آ سکے۔ تو یہ جو دعا مانگی، اس کے بعد ایک اور جملہ ہے جو کہ ہم نہیں مانگتے، وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ یا اللہ مجھے وزیر عطا کر میرے اہل میں سے۔ اپنے بھائی کے لیے دعا کی، ہارون علیہ السلام کو مانگا۔ اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ آج ہم اپنے بھائیوں کے لیے نہیں مانگتے، ہم نے تو بدقسمتی سے بھائیوں کے ہی اولاد کو اور بھائیوں کو ہی شریکہ سمجھ لیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جو نبی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے ہی بھائی کے لیے نبوت مانگ رہے ہیں، اتنا بڑا عہدہ مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دعا سکھائی اس مقصد کے لیے، یہی دعا انہوں نے مانگی، اور مانگنے کے بعد وہ فرعون کے دربار میں گئے۔ آج ہماری زندگیوں میں یہ دعا کیوں اہم ہے؟ یہ دعا ہر مقام کے لیے ہے، یہ دعا ہر جگہ کے لیے ہے۔
میں اپنی ہی بات اگر کروں تو مجھے جب شعور ہی نہیں تھا تو اس دعا کا پتہ ہی نہیں تھا، تو میں صرف جب کالج میں جانا ہے، اسکول جانا ہے، تب پیپر کرتے ہوئے بس اس وقت دعا مانگنی، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری۔ لیکن آج یہ احساس ہوا ہے، آج یہ پتہ چلا ہے، جب دعا کا مقصد پتہ چلا ہے تب پتہ چلا ہے کہ یہ دعا جو ہے یہ ہر مرض کے لیے، یہ ہر مقصد کے لیے، ہر کام کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قرآن کی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔